سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، یہ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ حسب سابق میں نے تلاوت کی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات کا بڑا تھوڑا سا حصہ لگا. لیلن نکرہ ہے اور اس کی تقلیل تخصیص کے لیے ہے کہ زیادہ وقت نہیں لگا، بہت تھوڑا وقت لگا. اور یہ سیر کہاں سے کرائی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. الذی بارکنا، وہ مسجد اقصی کے ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، حولہ، اس کے ارد گرد، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ کیوں لے گئے؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. انہو، بے شک وہ، هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سننے والے بھی ہیں اور وہ اللہ دیکھنے والے بھی ہیں. میرے بھائی اور عزیزو، ایک تعارف میں نے واقعہ معراج کا عرض کیا کہ 2 نام ہیں، اسرا بھی ہے، واقعہ معراج بھی ہے. اور پھر اللہ پاک نے ہر نبی کو اس کے مقام، منصب اور مرتبے کے مطابق اللہ نے معراج کروائی ہے. پھر نبیوں کو معراج کیوں کروائی جاتی ہے، تفصیل میں نے عرض کی، اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. پچھلے جمعے پہ پھر میں نے عرض کیا کہ اشیاء کا علم جاننے کے لیے اللہ نے ہمیں 3 ذرائع عطا فرمائے ہیں. اس میں ایک حواس خمسہ تھا جس کا ذکر میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قوت سامعہ ہے، قوت بصرہ ہے، قوت لمسہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت ذائقہ ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 5 حواس عطا فرمائے ہیں جس سے ہم علم حاصل کرتے. اس کے بعد دوسری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت عقل ہے. عقل، اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے. یہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عقل دی. عقل کے ذریعے سے ہمارے بچے آج ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن رہے ہیں، بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس علم، اس عقل کی. اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو سو کالڈ بڑے لوگ ہیں، میں نے کوٹیشنز عرض کی تھی پچھلے جمعے پہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کا مدار اور دین کے اجزاء اور دین کے ارکان جو ہیں اس کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے بلکہ وحی الہی پہ ہے. تیسری چیز جو ہے وہ وحی الہی ہے. میں نے شاہ عبدالعزیز بودستیلوی کے حوالے سے ایک بات عرض کی تھی کہ انسان کے جذبات، ان کے احساسات، اس کی خواہشات عقل کے مطابق ہو اور عقل اس شریعت کے مطابق ہو جو محمد رسول اللہ لے کے آئے. شاہ ولی اللہ بودستیلوی کے حوالے سے میں نے ایک بات عرض کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے نبی جب دے دیں
کوئی چیز دے دے فوری لے لیں. نبی کی عقل کامل ہے، ہماری نقل ناقص. تو تیسرا ہمارا بڑا سورس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی. جہاں پہ ہمارے عقل کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے وحی الہی کا علم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ہماری رہنمائی اللہ آسمان سے فرماتا ہے. کئی مثالیں میں نے پچھلے جمعے پہ دی ہیں، میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آج جو ہمارا موضوع ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو واقعہ معراج ہے. یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا معجزہ نبی کی ذات ہوتی ہے. پھر ہمارے نبی کا ایک بہت بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو قرآن دیا، اور آپ کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات دیے، نبیوں نے معجزات دکھائے، نبی چلے گئے، معجزات ختم ہو گئے. ایک وقت آئے گا کہ میں محمد رسول اللہ بھی اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں، لیکن میرا قرآن والا معجزہ قیامت تک باقی رہے. آپ دیکھ لیں الحمدللہ 1450 سال گزر گئے ہیں، زبر زیر پیش میں فرق نہیں آیا اور نہیں آئے گا انشاءاللہ، قیامت تک نہیں آئے گا. ہم بھی نہیں رہیں گے، ساری دنیا نہیں رہے گی، قرآن پھر بھی رہے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ذالک الکتاب لا ریب فیہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ انا ردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جہولا. تو بھائی یہ قرآن والا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک رہے. پھر ان معجزات میں ایک بڑا معجزہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جو ہمارا موضوع ہے، وہ بھی واقعہ معراج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے، یعنی آپ کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی. پھر رسول اللہ اس سے اوپر تشریف لے گئے شریف الاقلام کے مقام پہ، پھر اس سے اوپر تشریف لے گئے جناب، پھر اللہ کے دربار میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئے. تو اتنی رفت، اتنی بلندی، اتنی عزت عظمت کسی اور نبی کے حصے میں نہیں ہے، سچی بات. اب میں عرض کرتا ہوں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، بس تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ معجزے کی تعریف کیا ہے. آسان الفاظ میں کوشش کروں گا، لیکن تھوڑی سی تعریفیں اس کی سکیل ہے، لیکن میں مثالوں سے بات سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ بات سمجھ جائیں گے کہ اصل میں معجزہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسانی عقل عاجز آ جائے. یاد ہوگا میں نے پچھلے جمعے پہ ایک بات عرض کی تھی کہ لفظ معجزہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، معجزے کا لفظ قرآن میں نہیں، احادیث میں بھی نہیں. اس کے لیے 3 لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں معجزے کے لیے: آیات، بینات اور برہان، براہین. یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں معجزے کے لیے استعمال کیے. ایک بات ذہن میں رکھے، میں نے پچھلے جمعے پہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ معجزہ جو ہے وہ صرف نبی کے ہاتھ پہ اس کا صدور ہوتا ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہوتی ہے. معجزہ صدور نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، قدرت پیچھے اللہ کی. اور اللہ نے یہ بات قرآن میں فرمائی 13ویں پارے میں سورہ رعد میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. اللہ کے رسول بھی معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ پاک نہ چاہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں معجزہ دکھاتے ہیں؟ مفہوم کیا ہے؟ معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسانی عقل عاجز ہے. عجز اینڈ جیم زے اس کے روٹس ہیں، عاجز، مجبور ہو جانا، لاچار ہو جانا، اس طرح کی چیز نہ بنا سکنا، نہ لا سکنا. تو معجزے کی تعریف کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کی صداقت کی دلیل کے طور پہ ایسے امور کا ظہور فرماتے ہیں کہ جو خرق عادت، خلاف عادت، ما فوق العادت ہو. اللہ کے اس قدرت کے اظہار کو معجزہ کہتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ میں ایک اور تعریف عرض کرتا ہوں، پھر مثال دیتا ہوں، مثال سے آپ بات سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ کی قدرت اور اللہ کی عام عادت یہ 2 الگ الگ حقیقتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ایسے افعال صادر فرماتے ہیں جن میں عام عادت ٹوٹتی ہے. اللہ کی اس قدرت کے اظہار کو معجزہ کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں.
سمجھ آئے گی انشاءاللہ. آگ کی عادت ہے، آگ آگ جلا دے. آگ کا مزاج ہے، آگ کی ایک عادت ہے کہ آگ جلا دے، اور آگ اتنی بڑی ہو کہ 3 میل دور سے اڑتے ہوئے پرندے کے پر چل جاتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ جانتے ہیں، علماء سے سنا ہے آپ نے، میں نے کئی بار آپ کے سامنے عرض کیا. ابراہیم علیہ السلام، تالمود کی روایت، اتنی بڑی آگ، ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کر کے آپ کے ہاتھ کو باندھ کے منجنیق میں ڈال کے آگ میں ڈالا گیا. اتنی بڑی آگ. آپ سامنے نمرود بیٹھا ہے، آپ کا والد بیٹھا ہے، ساری دنیا بیٹھی ہے بابل میں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آپ ذرا تصور میں لائیں، آگ کا مزاج کیا ہے کہ آگ جلا دے. اللہ کی قدرت ہے کہ آگ کی صلاحیت کو سلب کر لے. اللہ کی اس قدرت کے اظہار کو معجزہ کہتے ہیں. اللہ کے اس بات پہ قادر ہے. آگ کو جلانے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے دی. مثال دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی کہ ابراہیم میری کو مدد کی ضرورت ہے. مجھے یار مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تیری نہیں، اللہ کی مدد. کہنے لگے اگر حکم دیں تو میں اللہ سے عرض کر دوں. کہنے لگے اللہ میرا دیکھ رہا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے براہ راست آپ کو حکم دیا. اللہ نے، قرآن کے الفاظ ہے، قلنا، ہم نے کہا. جس بات میں ذرا تاکید ہونی، جب ہم متکلم کا صیغہ لاتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ خبردار ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن جا، نہ ٹھنڈی نہ گرم. میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہیں لگنی چاہیے، گرمی بھی نہیں لگنی چاہیے. شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں، ابراہیم علیہ السلام ایٹ دیٹ ٹائم، آپ کے والد آزر چیف افسر آف دا اسٹیٹ. نمرود کے بعد اگلا بڑا عہدہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تھا. اگر صدارتی نظام تھا تو وہ پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے. اگر پارلیمانی نظام تھا تو زمانے کے وزیر داخلہ یا وزیر خزانہ تھے آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام. 3 روایتیں ہیں، 3 دن 10 دن یا 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے. آگ میں رہے. کہتے ہیں خدا کی قسم جو لطف اس آگ میں آیا وہ باپ کے گھر میں بھی کبھی نہیں آیا. اللہ کے اس قدرت کے اظہار کو مجھے، آگ کا تو کام ہے جلا دے. پانی ہے، افراد پہ ہے پانی، سمندر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، بہا لے جائے ہر چیز کو. اللہ چاہے پانی کو روک دے. مثال دیتا ہوں، قرآن کے حوالے سے مثال عرض کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نام سنا ہے، بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے قصص کے اعتبار وہ موسیٰ علیہ السلام سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے فلسطین لے جانے کے لیے. راتوں رات نکلے، انہیں پتہ نہیں چلے گا. خیر پتہ چل گیا. کتنے لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کا 6,70,000 لوگ. 6,70,000 بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. فرعون کو پتہ چلا، 13 لاکھ کا لشکر لے کے تعاقب کیا کہ ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے بحیرہ کلزم ہے، پیچھے 13 لاکھ کا فرعون کا لشکر آگے. موسیٰ علیہ السلام سے الجھ پڑے، کہنے لگے موسیٰ کیا ہمارے لیے مصر میں قبرستان نہیں تھے؟ مروانے کے لیے یہاں پہ لے آئے ہو، آگے بحیرہ کلزم ہے، کوئی بندہ نہیں بچے گا، پیچھے جو ہے 13 لاکھ کا لشکر ہے. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ پریشان نہ ہو، اپنا عصا مارے ذرا اس پہ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اپنا عصا مارے ذرا بحیرہ کلزم پہ. بحیرہ کلزم پہ مارا، آپ حیران ہوں گے کہ اس طرف کا پانی اللہ نے پہاڑ کی طرح اس طرف روک دیا، اس طرف کا پانی اللہ نے اس طرف روک. قرآن میں طود العظیم، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی. کبھی دیکھا سنے آپ نے کبھی کہ پانی ایسے روک جائے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، یہ پانی اس طرف روک دیا، یہ پانی اس طرف روک دیا. موٹر وے سے زیادہ بہتر 12 رستے اللہ پاک نے اس میں سے پیدا کر. 6,70,000 کا لشکر وہاں سے ایسے گزر گیا کہ پاؤں کے تلوے بھی جو ہے وہ گیلے نہیں ہوئے. اندازہ لگا لے 6,70,000 لوگ.
جب فرعون اور آل فرعون نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ نکل گیا، ہم نہیں نکل جائیں گے. این درمیان میں پہنچے، اللہ نے پانی کو حکم دیا، پانی چلنا شروع کر دے. 13 لاکھ لوگ زندہ نہیں بچے، ایک بندہ بھی زندہ نہیں. جب غرق ہونے لگا نا فرعون، آپ کے بس ایسے ہی دلچسپی کے لیے عرض کروں، رامیسس ٹوم نام تھا. آج بھی کبھی آپ جائیں نا گوگل پہ، رامیسس ٹوم کی ممی آپ دیکھیں گے اس پہ، یہ قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے. میں قرآن کی ایک صداقت کی گواہی آپ کو دینا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں. کہ جب غرق ہونے لگا نا تو کہنے لگا موسیٰ تمہیں بھی، تیرے بھائی ہارون کو بھی، اور تم دونوں کے رب کو بھی مان لو. میں تمہیں بھی نبی مان رہا ہوں، تیرے بھائی کو بھی نبی مان رہا ہوں. یہ دونوں بھائی اللہ کے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. دوسرے بھائی صرف نبی تھے. تم دونوں کو بھی مان لیا، تمہارے رب کو بھی مان لیا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، آپ ایک مسئلے کی بات آپ بھی سن لیں. توبہ صرف اس وقت تک ہے جب اسرائیل علیہ السلام سامنے نہ آ جائے. بندہ مر رہا ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، وہ توبہ نہیں. ہاں، اپنی زندگی میں بقائے میں ہوش و حواس اگر آپ توبہ کر لیں، وہ توبہ قابل قبول ہے. یہ توبہ قابل قبول نہیں کہ بندہ مر رہا ہو کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، توبہ وہ توبہ نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ آپ توبہ قبول نہیں ہے. ہاں، ایک وعدہ کرتا ہوں، یہ قرآن میں ہے، سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 92 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیری ڈیڈ باڈی جو ہے اس سے میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دوں گا. آج بھی ہے، دیکھ لیں. میں نے عرض کیا نا گوگل پہ چلے جائیں، وہاں پہ سرچ کر لیں. رامیسس ٹوم کی ممی آج بھی موجود ہے. اور آیت کے الفاظ سن لیں، گھر جا کے مترجم قرآن حکیم آپ دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں فل یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. تیری لاش تو میں قیامت تک رکھوں گا. آپ کی دلچسپی کے لیے ایک میں بات عرض کرنے لگا ہوں. میرے بچے جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے، اور قرآن کے اعجاز، قرآن ایک معجزہ ہے. آپ دیکھیں گے، ایک تو ابھی آپ دیکھیں گوگل پہ چلے جائیں، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھیں. پیچھے ابھی حال ہی میں زیادہ سا ماضی قریب کی بات ہے، پتہ چلا بھی ڈیڈ باڈی خراب ہو رہی ہے اس کی، فرعون رامیسس ٹوم. انہوں نے فرانس ٹیلی فون کیا، ہمارا بادشاہ کچھ بیمار ہو گیا ہے تو ہم اسے علاج کے لیے بھیج رہے ہیں. آپ کے لیے بڑی عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں کہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی اس کی ڈیڈ باڈی کو. فرعون کی ڈیڈ باڈی کو فرانس نے ایسے استقبال کیا جیسے کسی بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے. ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، ڈاکٹر مورس بکائی اس کے سربراہ تھے. بہت بڑے محقق، شاہ فیصل کے ذاتی معالج تھے ڈاکٹر مورس بکائی. وہ شاہ فیصل جو 25/75 کو بھتیجے نے فیصل نے قتل کر دیا، اس کے ذاتی معالج تھے یہ. جس دن ایگزامن کرنی تھی ڈیڈ باڈی، سعودیہ سے ٹیلی فون آیا ڈاکٹر مورس بکائی کو کہ بالکل پریشان نہ ہونا، ڈیڈ باڈی کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ داری. آپ حیران ہوں گے، ایگزامن کیا، پتہ چلا ناک میں صرف ایک فنگس لگا ہے. سپرے کیا، باقی ڈیڈ باڈی ساری ٹھیک تھی. اس نے سعودین ڈاکٹرز کو کہا کہ مجھے وہ حوالہ بتائیں جہاں پہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. انہوں نے پھر بتایا جو میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 92 ہے، قرآن میں 11ویں پارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی دن ڈاکٹر مورس بکائی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا. بہت ساری کتابوں کا مصنف، ابھی حال ہی میں پیچھے انتقال ہو گیا، لیکن یہ ہمارے قرآن کی بھی صداقت کی گواہی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بھی سے ہے. تو میرے بھائی عزیز، جو معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسانی عقل عاجز آتی. ابراہیم علیہ السلام، بیٹا اسماعیل، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے جاتے ہیں، بیٹے کو لٹا دیتے ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے 23ویں پارے میں سورہ صافات میں اس کا ذکر کیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. بیٹے کو لٹا دیا، چھری بیٹے کے گلے پہ رکھ دی. اب چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی. چھری کا کیا کام ہے؟
کہ چھری گلا کاٹ دے، گلے پہ رکھی ہے، چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چالی، صاف پتھر ہے، پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چھری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں پتھر کاٹتی ہے، گلا نہیں کاٹتی۔ اللہ اس قدرت کو سلب کر لے، اسے معجزہ کہتے ہیں، یہ معجزہ۔ چھری کا تو مزاج ہے کہ چھری کاٹ دے، اور گلا کاٹنا پتھر کاٹنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن یہ معجزہ ہے کہ نہیں، گلا نہیں کاٹنا، آپ نے پتھر کاٹنے ہیں، پتھر کاٹتے ہیں، گلا نہیں کاٹ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیے، نبیوں کو دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر میں نے ابھی عصا کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑے معجزات دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انی اخلق لکم من الطین کہا ہے کہ تیر فانفخوا فیہ ثم یکون طیرا باذن اللہ، مٹی کے پرندے بناتے ہیں، ہاتھ پہ رکھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اللہ کے حکم سے اڑنے لگ پڑتا ہے پرندہ۔ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ برس کا مریض ہے، آیا ہے، ہاتھ پھیرا ہے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا۔ توڑی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تم بزن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام۔ معجزات میں سے معجزہ ہے، لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ کھا کے آئے ہیں، یہ گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہیں، یہ معجزات میں سے معجزہ ہے۔ بڑے معجزات دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سارے معجزات میں اپنی مرضی سے نہیں، پروردگار کی مرضی سے دکھا رہا ہوں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم، یہ کام بھی اللہ کے حکم سے، یہ کام بھی اللہ کے حکم سے میں دکھا رہا ہوں۔ زکریا علیہ السلام، قرآن تو بڑا پڑا ہے، میں ایک معجزہ عرض کر کے تو میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو معجزات عرض کرتا ہوں، پھر اس پہ جو واقعات ہیں وہ عرض کرتا ہوں، اس کے اتھینٹسٹی واقعے کی کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ جناب زکریا علیہ السلام نام سنا ہوگا آپ نے، زکریا علیہ السلام یہ بیت المقدس کے امام تھے، یہ جناب عمران کے بعد بیت المقدس کے امام بنے، اور یہ کفیل تھے جناب مریم کے، یہ مریم کے خالو تھے۔ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جناب عمران، یہ سورہ آل عمران آپ پڑھتے ہیں نا، یہ انہی کے نام سے آل عمران، عمران کی اولاد جناب مریم، مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے ان کے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ جناب مریم کے کفیل تھے جناب زکریا علیہ السلام، اور یہ خالو تھے۔ جناب مریم بیت المقدس کے مشرقی جانب میں حجرہ تھا، اس میں رہتی تھی، یہ ان کی خالہ سے روٹی پکوا کے لاتے۔ اب جس کمرے میں یہ تھی، نہ روشن دان ہے، نہ کھڑکی ہے، دروازے کے بعد تالا لگا ہے، تالا کھولا، اندر آئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اگر دیکھنا چاہیں 30 پارہ ہے، 11واں رکوع ہے، آیت کے الفاظ ہے، اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام تالا کھول کے اندر آئے ہیں، اندر دیکھتے ہیں مریم کے پاس تو بڑے عجیب قسم کے کھانے اور پھل اور بے وقت کے کھانے پڑے ہیں اور پھل پڑے ہیں جناب مریم کے پاس۔ قال ان لک هذا، یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند الله، یہ میرے اللہ نے بھیجا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب عطا فرما دے۔ جناب زکریا بات سننے والی ہے، زکریا علیہ السلام عمر 120 سال، بیوی کی عمر 160 سال۔ جناب زکریا علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کے بعد، نماز کے بعد رو پڑے اللہ کے حضور اور عرض کرنے لگے یا اللہ اگر مریم کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں، مجھے بے وقت اولاد بھی تو آپ عطا کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے میری عمر 120 سال ہو گئی ہے، بیوی کی عمر 160 سال ہو گئی ہے، بظاہر سارے ختم ہو گئے، تو یا الہ العالمین آپ مجھے بے وقت اولاد بھی تو دے سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اللہ ہی دعا قبول فرماتے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے فرشتے کو بھیجا، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب لا یکون لی غلام۔ اللہ پاک نے فرمایا بابا جی تہجد کی نماز پڑھ چکے، مبارک ہو، اللہ بیٹا دیں گے، بیٹے کا نام بھی بتا دیا، بیٹے کا نام یا رکھنا ہے۔ سب ظاہر ہے نبی بھی انسان ہوتے ہیں، عرض کرنے لگے یا اللہ کہاں سے ہوگا میرا بیٹا؟ فرمایا یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔
اور یقین کریں اللہ ہی دیتے ہیں. یہ بیٹیاں بیٹے دینا اللہ کا کام. یخلق ما یشاء، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں. یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء ذکورا، اور جو سب جو ذکران و اناسا و یجعل من یشاء عقیما. جس سے چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دے دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں صرف بیٹے دے دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں بیٹے بیٹے دونوں دے دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. بات بولے دیکھو گے 10 سال ہو گئے امریکہ برطانیہ بھی گئے، یہ اولاد نہیں ہوئی. اللہ فرماتے میرے اختیار میں، یہ میں دیتا ہوں، یہ میرے پاس ہے، مجھ سے مانگے میں دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا ہوگا، بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا کام ہے. اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، آپ اسباب کے محتاج ہیں. بات میں کر رہا تھا چونکہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں کہ اللہ کوئی نشانی بتا دیں. آج تو مسئلہ نہیں ہے، آج تو کسی شوکت خانم پہ چلے جائیں، زینت لیبارٹی پہ چلے جائیں، رحمان لیبارٹی سے نیگیٹو ہے پازیٹو ہے فوری آپ پتہ چل جائے گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بابا جی 3 دن تک مسلسل آپ باوجود زبان ہونے کے اشارے سے بات کریں گے، سمجھ لینا بیوی پریگننٹ ہوگی. اللہ بیٹا دیں. دیکھ لیں اللہ پاک نے بیٹا دیا، نام بھی بتا دیا، بیٹے کا نام یحییٰ. ابراہیم علیہ السلام 100 سال عمر ہو گئی، شاید آپ جانتے ہیں نہیں. 87 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. 100 سال عمر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اسحاق علیہ السلام عطا کیے. لمبی بات ہے، اللہ پاک نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. جب اللہ کے فرشتے آئے مبارک دی کہ جناب اللہ بیٹا دیں گے، کہاں سے دیں گے، کیسے دیں گے، کس میں سے دیں گے؟ اور بس سارا سے دیں گے، سارا چچا کی بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس میں سے دیں گے. 100 سال میری عمر، اندر بیوی سن رہی تھی پردے کے پیچھے، ایسے ماتھے پہ ہاتھ پھیر مار کے کہنے لگی کہاں سے ہوگا؟ فسکت وجہ، میرا خاوند بوڑھا، میں بوڑھی، میں بان، کہاں سے ہوگی اولاد؟ اللہ پاک نے فرمایا صرف بیٹا نہیں، میں پوتے کی بشارت بھی دیتا ہوں، بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، پوتے کا نام یعقوب ہوگا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں. اللہ تو اس بات پہ قادر ہے، یہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدرت کے اظہار کو، بظاہر سارے ختم ہو گئے، اسباب ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے اس قدرت کے اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کہتے ہیں. جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 روایتیں. ایک روایت میں کہ مسجد خیف یہ مینا میں ہے، اگر جانے کے اتفاق ہوا ہے مسجد خیف مینا میں. ایک روایت میں کہ جبل ابو قبیس یہ پہاڑ ہے، یہ کبھی آپ باہر نکلے باب عبدالعزیز سے باہر نکلے، سامنے پہاڑ جبل ابو قبیس. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، جبل ابو قبیس پہ بیٹھے تھے. کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ کافر یہ آئے. کہتے ہیں کہ یا 10 تاریخ تھی یا 13 تاریخ تھی یا 14 تاریخ تھی ذی الحج کی، ان تینوں میں سے کوئی تاریخ تھی. چاند پورے جوبن پہ تھا کہ کافر آئے کہنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے رسول ہو، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. معجزہ دکھائے ہمیں، یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں. میں نے عرض کیا، بارہا عرض کیا کہ معجزہ دکھانا اللہ کا کام، فاعل حقیقی اللہ کی ذات، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے. اللہ پاک نے کہا اللہ کے رسول آپ اشارہ کریں اپنی انگلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا. ایک آدھا ٹکڑا جبل ابی کو قبیس کے ادھر چلا گیا، ایک جبل ابی قیقان کے ادھر چلا گیا، اپوزٹ سائڈ پہ جبل ابی قیقان ہے. لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ مطالبہ کر رہے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر. اللہ نے کر دیا، محمد رسول اللہ نے دکھا دیا. ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے. اندازہ لگا لیں آپ. تو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھا دیا. اللہ نے قرآن پہ فرمایا، سورہ قمر قرآن میں دیکھیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے. سورج کو 2 ٹکڑے کر دیا ہم نے. ہندوستان کے مالابار کے راجے نے یہ منظر دیکھا، رات کو کہیں بیٹھا تھا اپنے کوٹھی کے لان میں، تو مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ آیا، تجارت کے لیے آتے تھے. حبیب بن مالک اس کا نام تھا. اس نے جب رسول اللہ کا یہ معجزہ بیان کیا کہ اس مالابار کے راجے نے اسلام قبول کر لیا، اللہ نے توفیق نصیب فرمائی. یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ جسے چاہے اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا معجزہ نبی کی ذات ہوتا. اس کے بعد جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معجزہ قرآن کا معجزہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 3000 معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بس ایک 2 معجزات کا میں ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، ٹائم اتنا نہیں ہے. غزوہ بدر کی بات ہے، آپ جانتے ہیں اللہ قرآن میں سے یوم الفرقان کے نام سے یاد کرتے ہیں.
رمضان میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر یہ پہلا، آپ سمجھیں ویسے غزوات اور بھی ہوئے لیکن یہ پہلا پرومیننٹ غزوہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا. کفار کی تعداد 1000 ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ان کی تعداد صرف 313 ہے. اسلحہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مسلمان قسم پرسی کی حالت میں ہے. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی تعداد 1000. قرظ بن جابر محاربی ان کی مدد کے لیے 1000 کا لشکر اور لا رہا ہے ان کافروں کا. یا رسول اللہ ان کی تعداد 2000 ہو جائے گی، ہماری تعداد صرف 313. یا رسول اللہ، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، دیکھنا چاہیے. چوتھا پارہ ہے، چوتھا رکوع ہے، آیت کے الفاظ ہے استقول للمؤمنین علی یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اللہ کے رسول بتا دیں انہیں کہ مسلمانوں پریشان نہیں ہونا، ان کی تعداد 2000 ہو جائے گی، میں 3000 فرشتے آسمان سے نازل کر دوں. تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ جناب بنی مدلج کا سردار 1000 لشکر ان کی مدد کے لیے اور لا رہا ہے. ایک صحابی ہے یا رسول اللہ ان کی تعداد 3000 ہو جائے گی، ہماری تعداد صرف 313. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور فرمایا من تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم ماذا يمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. مسلمانوں پریشان نہیں ہونا، وہ 3000 ہو جائے گی، میں 5000 فرشتے آسمان سے نازل کر دوں. دلچسپ بات ایک سنیں غزوہ بدر کے حوالے سے میں عرض کروں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بڑے کبار صحابہ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جلیل القدر صحابی. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو، کس سے سیکھیں؟ فرمایا مجھ سے سیکھو. میں نہ ہوں تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو. اور عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ اللہ نے کب اور کس موقع پہ نازل فرمائی. عبداللہ جنگ ختم ہو گئی، 70 کافر قتل ہو گئے، 70 قیدی بنے. عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ یا رسول اللہ بڑا عجیب ہوئے ہیں. یا رسول اللہ میں ایک کافر کو قتل کرنے لگا، تلوار ابھی اس کی گردن پہ نہیں پہنچی یا رسول اللہ کہ اس کی گردن اتر گئی، اور میں نے کچھ الفاظ سنے اقدم ہیزوم اقدم ہیزوم. یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل کھڑے ہیں، وہ میکائیل کھڑے ہیں، سفید امامے باندھے ہیں، گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھ میں. ہیزوم جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. یہ قتل جبریل علیہ السلام نے. یہ معجزات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرما دیے جناب محمد رسول. اگلے سال غزوہ احد ہوئی. غزوہ احد میں قتادہ رسول اللہ کے صحابی میں تیر لگا، سیدھا آنکھ پہ لگا. یہ آنکھ ساری کی ساری نکل گئی، ہاتھ پہ رکھ لی، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی ہے. فرمایا اگر تو صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں قیامت کے دن انشاءاللہ اس سے اچھی آنکھ ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر مہربانی فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہاتھ ان کا ایسے رکھ کے اوپر رسول اللہ نے اپنا ہاتھ پھیرا. رب ذوالجلال کی قسم ہے آنکھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ نکلی بھی ہے کہ نہیں. اللہ کو اس بات پہ قادر ہے، اللہ کو تو یہ قدرت حاصل ہے، یہ معجزات ہے جناب محمد رسول اللہ. 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی، خندق کھودی جا رہی تھی. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ 3 دنوں سے بھوکا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پرے لے گئے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم 4 دن ہو گئے میں بھی بھوکا ہوں، یہ دیکھو پتھر بندے ہوئے پیٹ پہ. حضرت جابر رضی اللہ بات سننے والی ہے، میں ختم کرتا ہوں. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے میں برداشت نہیں کر سکتا، رسول اللہ کی بھوک برداشت نہیں کر سکا. میں گھر گیا، میں نے بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کچھ جو پڑے ہیں، جو ایک سا مینس پیپا، جس کا پیپا کہتے ہیں، ہمارے یہاں عموماً 2 کلو کا ہوتا ہے، وہ 4 سیر کا ہوتا ہے. وہ ایک سا جو ہے وہ جوک ہے. میں نے کہا پوچھو اور کوئی گھر میں چیز، بکری کا ایک بچہ تھا ذبح کیا، میں نے اس کے گوشت بنایا. میں نے کہا جلدی سے کھانا بناؤ، کتنے بندے یہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ میں رسول اللہ کو کہوں وہ بھی ہے، اتنے صحابہ کو بھی دے. کہنے لگے زیادہ سے زیادہ 8-10 بندے کھا سکتے ہیں. یہ 4 سیر جو ہے یہ 8-10 بندے رسول اللہ کو لے، اور اشرا مبشرہ جو رسول اللہ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں جنہیں جنت کی بشارت رسول اللہ نے وہ دیں گے جو رسول اللہ چاہے. آپ کہہ دیں کہ 8-10 بندے لے کے آ گئے.
تھوڑی دیر بعد کھانا تیار ہو گیا، بچے کو بھیجا حضرت جابر کے پاس کہ رسول اللہ کو کہے آئے کھانا تیار ہو گیا ہے، تو میں نے یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا تیار کر۔ حضرت جابر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھانا تیار ہو گیا ہے، تو آپ 8-10 بندے صحابہ جو آپ پسند کریں یا رسول اللہ آپ لے کے آئیں۔ رسول اللہ نے سارے صحابہ کو کہا آؤ بھائی، جابر نے دعوت کی ہے۔ بندے کتنے تھے؟ 300 بندوں کو رسول اللہ نے دعوت دے دی۔ حضرت جابر پریشان کہ یار کھانا تو 10 بندوں کا ہے، تو رسول اللہ نے 300 بندے بلا لیے۔ انتہائی پریشان، تیز کرنے سے گھر پہنچے، بیوی کو کہا کہ وہ میں نے 10 بندے کہے تھے رسول اللہ کو، تو وہ 300 صحابہ آ رہے۔ اس نے کہا کہ تم نے رسول اللہ کو کہا تھا بھی 10 بندے؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 3 دفعہ رسول اللہ کو کہا۔ اس نے کہا پھر پریشان نہ ہو، 10 بندوں کی ذمہ داری ہماری ہے، 290 جانے اور اللہ کے رسول جانے۔ جناب رسالت میں آپ سے وسلم تشریف لے آئے، آپ نے کہا ان کی بیوی کو بھائی سالن میں ڈال کے دوں، سالن میں ڈال کے دوں، سالن ڈال کے دیتے رہے، وہ کھانا پکاتی رہی۔ آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کے معجزات میں سے خدا کی قسم 300 بندوں نے کھانا کھایا، کھانا اتنا ہی تھا جتنا کھانا شروع ہوا۔ 7 ہجری کی بات ہے، غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر کے بعد جناب رسالت میں آپ نے خط لکھے، بس آخری باتیں بہت ہے، ٹائم نہیں ہے اتنا، ایک بات اس کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، کیسر روم کو خط لکھا، کسرا ایران کو خط لکھا، مقوقس مصر کو خط لکھا، نجاشی شہنشاہ کو خط لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم، ایٹ دیٹ ٹائم یہ روم اور ایران کی سلطنت اتنی بڑی تھی جتنی آج امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، آپ سمجھ لیں۔ اس زمانے میں روم کی بادشاہ ایسے ہی تھی، آپ نے کیسر کو خط لکھا، عبداللہ بن حذافہ سامی کو خط دے کے رسول اللہ نے دیکھا اللہ کی توحید اور اپنی رسالت، تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے خط دیکھا، لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کیسر روم کے نام۔ اللہ عز باللہ اس نے کیا کیا کہ خط پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ عبداللہ بن حذافہ سامی کے منہ پہ مارا اور کہا لے جاؤ اور یہ جواب دینا جا کے اپنے نبی، میں جلدی اس کا جواب دے دوں، میں اگر چاہتا میں تمہیں قتل کر دیتا۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ رسول اللہ نے پیشن گوئی فرمائی، اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ چند دن گزرے کہ کیسر روم نے یمن کے حکمران بازان کو خط لکھا، قاصد بھیجا کہ فوری طور پہ اپنے سپہ سالار بھیجے، محمد کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا۔ اس نے اپنے 2 سالار بازان میں یمن سے مدینہ طیبہ بھیجے جناب محمد رسول اللہ کے پاس۔ شام کا وقت تھا، آئے تعارف کروایا جناب بازان سے، ہم بازان میں بھیجے ہیں، یمن سے آئے، کیسر روم نے آپ کو طلب کیا اپنے دربار میں۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ یار مہمان ہیں ہمارے، لے جائیں انہیں گھر لے جائیں، ان کی خدمت کریں، تو صبح آپ جو ہے وہ انہیں کہا کہ آپ آرام کریں، صبح جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے صحابی سے پوچھا یار کیا بنا ہمارے ان مہمانوں کا؟ یا رسول اللہ وہ گھر ہی ہے، اور میں لے آؤ، لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات تمہارا وہ جو کیسے نہیں کسرا ایران، کسرا ایران کو اس کے بیٹے شیرویر نے قتل کر دیا ہے، جاؤ یہی جواب ہے، جا کے بازان کو بتا دو۔ وہ حیران و پریشان رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کسرا ایران قتل ہو گیا، اور میں قتل ہو گیا، اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ بازان کے پاس آئے، بازان کو بھی اس کی خبر نہیں تھی، اس زمانے یہ موبائل اور یہ ذرائع رسل و رسائل تو نہیں تھے۔ 2 دنوں بعد پتا چلا کہ واقعی کسرا ایران قتل ہو گیا۔ بازان مدینہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ معجزات ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ باقی گزارشات انشاءاللہ